بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایس ٹی ایس ٹیسٹ ماسٹر میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کی پریپریشن کے حوالے سے آج ہم چیپٹر نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 5 میں ہے دا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس۔ دا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، آزادی کے لیے جد و جہد۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس میں بہت ساری ایسا سمجھو کہ پاکستان اسٹڈی کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ نالج ہے۔ تھوڑی چیزیں اس میں شارٹ بتائی گئی ہیں، لیکن ٹیسٹ کے حوالے سے، پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کے حوالے سے یہ چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برٹش ٹیک کنٹرول آف انڈیا، یعنی برطانوی قوم کا ہندوستان پہ قابض ہونا، اس کا قبضہ کرنا۔ تو ویسے تو اس کی بہت ہی ایک لمبی ہسٹری ہے، لیکن شارٹ میں جو اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو برطانیہ تھی، برٹش کم ٹو انڈیا ٹو ٹریڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ برطانیہ سب سے پہلے ہندوستان میں ایک ٹریڈ کے حوالے سے انٹر ہوئی، اور 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے قائم کی کیپٹن ہاکن کی نگرانی میں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پہ اپنا قبضہ جما گئے۔ تو مغل دور تھا اس وقت، مغل حکمران تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے مغل امپائر سے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے پرمیشن لی، پھر انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پرمیشن ملی، پھر وہ آہستہ آہستہ پورے سب کانٹیننٹ پہ کنٹرول کر گئے۔ تو یہ ایک بہت ہی لمبی ہسٹری ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں گا تو پھر ویڈیو بالکل لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ جب فال آف مغل امپائر، یعنی مغل امپائر کا جب زوال شروع ہوا، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ مغل شہنشاہت جو ہے وہ بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا اس کا فائدہ اٹھایا، اور پھر جتنے بھی علاقے تھے ان پہ وہ اپنا کمپلیٹلی کنٹرول کر گئے۔ تو یہ ایک ہسٹری میں بالکل بتایا گیا ہے، آپ بھی اس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں آپ اس کی۔ تو یہ 1800 اس ڈیٹ میں 1818 میں یہ کمپلیٹلی جو تھا، انہوں نے سب کانٹیننٹ میں اپنا قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد میں 1849 تک یہ جتنے بھی علاقے تھے جہاں پہ آج پاکستان ہے، بنگال، یہ ساری یہ جو ہندی سمت تھا، اور اس کے بعد یہ ویسٹ میں بلوچستان اور ایسٹ بنگال تک یہ اپنا جو دائرہ کار تھا وہ انہوں نے اپنی وسیع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ایک شروع کی تھوڑی ہسٹری تھی۔ اس کے بعد ہے وار آف انڈیپینڈنس، پھر آزادی کے لیے جنگ، وار آف انڈیپینڈنس۔ اب وار آف انڈیپینڈنس کب ہوئی؟ یہ 1857 میں وار آف انڈیپینڈنٹ ہوئی۔ اور وار آف انڈیپینڈنس میں کیا تھا کہ جو 1857 میں، یہاں سے آپ ڈیٹیل دیکھیں کہ 1857 میں جو وہاں کے جو سولجرز تھے،
He had that the Carthage given to them. اچھا تو یہ مطلب کیا تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل اس کی تھوڑی بتا دوں. 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس میں مین چیز یہ تھی کہ وہاں کے جو سولجر تھے انہوں کو کارتوس دیے گئے، اور جو کارتوس بنا ہوا تھا وہ پگ اور جو کاؤ تھی اس کی چربی سے بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی وجہ سے یہ ریزن تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی سولجر تھے وہاں نے انہوں سولجرز نے انکار کر دیا اس کارتوس کو چلانے کے لیے. تو وہاں سے وار آف انڈیپینڈنس اسٹارٹ ہوئی، اور کتنے سولجر اینڈ برٹش آفیسرز ور کلڈ. کتنے پھر وار آف انڈیپینڈنس میں سولجر اور برٹشر جو آفیسر تھے وہ بھی اس جنگ میں مارے گئے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا تو اس کے بعد ہے کہ سر سید احمد خان. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے، اور 1798 میں آپ وفات پا گئے سر سید احمد خان. اور سر سید احمد خان کی تو بہت کنٹریبیوشن ہے. وار آف انڈیپینڈنس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک ایجوکیسٹ ایک آدمی تھے، انہوں نے بہت سارے جو تعلیمی جو ادارے تھے پھر انہوں نے وہ قائم کیے. ایمو اسکول بنایا اس نے، غازی پور سوسائٹی بنائی. مطلب اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے سر سید احمد خان کی. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے کہ اورینٹل کالج ایٹ علی گڑھ، اس نے اورینٹل کالج بنایا علی گڑھ میں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا، اورینٹل کالج بنایا، اور پھر اس کے بعد 1920 میں بیکم دا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جس کو 1920 میں مسلم یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا. تو اس کے بعد پھر ایونٹ آتا ہے دا انڈین نیشنل کانگریس کا. انڈین نیشنل کانگریس ان 1885. انڈین نیشنل کانگریس یہ دسمبر میں بنی. ٹھیک ہے، دسمبر میں بنی 29 دسمبر کو انڈین نیشنل کانگریس. جو اس کے مطلب جو جنہوں نے یہ انڈین نیشنل کانگریس بنائی، ہوم ایلن اوکٹیون، اس کا کمپلیٹ نام ہے ایلن اوکٹیون ہوم فارمنٹ اے پولیٹیکل پارٹی. انہوں نے یہ پولیٹیکل پارٹی بنائی انڈین نیشنل کانگریس. تو اس کے بعد ہے دا پارٹیشن آف بنگال. اب دا پارٹیشن آف بنگال کیا ہے کہ 1905 میں یہاں پہ لکھا گیا ہے نا، ان 1905 میں دا برٹش partitioned Bengal into a largely Muslim East and mostly Hindu West. 1905 میں انگریز جو تھے انہوں نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا. جو ایسٹ کا جو پارٹ تھا وہاں پہ مسلم اکثریت تھی، اور جو ویسٹ کا جو پارٹ تھا تو وہاں پہ جو کیا تھا کہ جو ہندو تھے ان کی وہ اکثریت تھی. ٹھیک ہے، پھر یہ کس نے کیا، تو لارڈ کرزن تھے اس وقت. ٹھیک ہے، وائس رائے تھے لارڈ کرزن، انہوں نے یہ بنگال کا پارٹیشن کیا تھا. پھر اس کے بعد 1911 میں پھر جو بنگال کو پہلے تقسیم کیا، پھر اس کے بعد بہت ہی جو ہندو تھے وہ خوش نہیں تھے، تو ہندو نے بہت اس کے خلاف احتجاج کیے. تو پھر کیا ہوا کہ 1911 میں پھر یہ جو تقسیم تھی انتظامی ایک تقسیم تھی بنگال کی، اس کو اینیلیوٹ کیا گیا، یعنی منسوخ کرنا، ختم کرنا.
پھر یہ ختم کیا گیا۔ اچھا اس کے بعد ہے فارمیشن آف دا آل انڈیا مسلم لیگ۔ اب فارمیشن آف دا آل انڈیا مسلم لیگ میں ہے دا فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے 1906 میں۔ آل انڈیا مسلم لیگ نواب سلیم اللہ خان اینڈ ادر مسلم لیڈرز۔ نواب سلیم اللہ خان یہ بھی دسمبر میں بنی 30 دسمبر میں، ٹھیک ہے۔ تو نواب سلیم اللہ خان کی جو ریزیڈنسی تھی، رہائش گاہ پہ، وہاں پہ بنی۔ اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، بات کو شارٹ کرتے چلیں تاکہ یہ تھوڑی ٹاپک کور ہو جائے۔ تو اس کے بعد 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا، قائد اعظم نے 1913 میں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ 1916 میں مسلم لیگ کے صدر بنے، اور 1916 میں لکھنؤ پیکٹ بھی ہوا، جو کہ ایک سیاسی سمجھوتہ تھا، بہت ہی امپورٹنٹ تاریخ میں وہ مانا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو لکھنؤ پیکٹ آ گیا۔ پھر 1916 میں لکھنؤ پیکٹ 1916 میں مسلم لیگ اینڈ کانگریس کے بیچ میں لکھنؤ پیکٹ ایک سیاسی معاہدہ تھا جو سائن کیا گیا، اور 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس تاریخ میں پہلی دفعہ آپس میں ایک ہوئی، اور اس کا کریڈٹ قائد اعظم کو جاتا ہے۔ اور اسی میٹنگ میں قائد اعظم کو نیڈو، میرے خیال میں اس وومین کا نام تھا جنہوں نے اسے ٹائٹل دیا تھا ایمبیسیڈر آف دا ہندو مسلم یونٹی۔ تو یہ لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں۔ پھر ورلڈ وار فرسٹ سٹارٹ ہوئی، جو کہ فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے لے کر 1918 تک رہی۔ اب اس ورلڈ وار میں کیا تھا کہ جب اس میں 1917 میں، ٹھیک ہے، تو برطانیہ نے اس میں حصہ لیا، اور پھر یہ جو ایک ماہواری لڑائی تھی تو یہ جاری رہی کافی مطلب ٹائم، اور یہ جو فرسٹ ورلڈ وار تھی وہ ختم ہوئی 1918 میں۔ اس کے بعد اچھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈو یو نو، آپ جانتے ہیں کہ جو فرسٹ ورلڈ وار تھی اس میں فرسٹ ورلڈ وار میں کون سے مطلب کتنے جو کنٹریز ہیں وہ شامل تھے؟ تو اس میں جو مرکزی مطلب جو طاقتیں تھیں اس میں جرمنی، آسٹریا اور ترکی، اور جو الائی تھا ایک فورسز کا، اس میں برطانیہ، فرانس، جاپان، روس اور امریکہ، ان کے درمیان یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ خلافت مومنٹ۔ اب خلافت مومنٹ یہ 1922 میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ علی برادران جو تھے مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی، ٹھیک ہے، وہ اس مومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ 1920 میں بس یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنی ہے اس میں، باقی تو اس کی تھوڑی ہسٹری ہے اپنی جگہ پہ۔ پھر اسے گاندھی نے بھی اس مومنٹ کو جوائن کیا تھا، اور پھر گاندھی نے وہاں اس مومنٹ سے علیحدہ ہونے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس، کانگریس اینڈ مسلم لیگ 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس کی، اور وہاں پہ انہوں نے غور کیا کہ اس جو ایک رپورٹ تھی، ٹھیک ہے، جو جواہر لال نہرو تھے
اور موتی لال نہرو کی طرف سے پیش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. جواہر لال نہرو کے جو فادر تھے موتی لال نہرو، اور 1928 میں یہ کبھی بار بار یہ بھی آتا ہے کہ نہرو رپورٹ کب ہوئی، تو یہ 1928 میں، اور 1929 میں پھر اس کی اپوزٹ قائد اعظم نے، مسلمانوں نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کیا تھا. پھر 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کیے تھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 1929 میں. تو نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد دسمبر، مسلم لیگ کیونکہ دسمبر میں بنی تھی، تو اس لیے مسلم لیگ کے جتنے بھی مطلب یہ سالیانہ جو اجلاس ہوا کرتے تھے وہ عام طور پہ وہ دسمبر کے منتھ میں ہوتے تھے. تو اقبال کال فار اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ. تو علامہ اقبال جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ ایک سیپریٹ نیشن کا، ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا جو ہے انہوں نے ویژن دیا، اور انہوں نے اپنے اس ایڈریس میں الہ آباد میں جب انہوں نے خطبہ دیا تو وہاں کی اس کی صدارت بھی جو سالیانی مسلم لیگ کا ایک اجلاس تھا اس کی صدارت علامہ اقبال نے کی. اور علامہ اقبال نے یہ واضح کہہ دیا کہ جو ویسٹ یعنی ہندوستان ہے اس میں جو مسلم کے اکثریتی علاقے ہیں، اور جو سرحد ہے سندھ ہے، بلوچستان ہے، یعنی ایک ایسی اسٹیٹ بنائی جائے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ ایک الگ اسٹیٹ بنائی جائے. تو یہ سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں علامہ اقبال نے ایک تصور دیا تھا کہ ایک الگ ریاست ہونے کا، اور وہی بات جا کے 1947 میں سچ ثابت ہوئی. اور وہی علاقے جو جس کی علامہ اقبال نے بات کی تھی، وہی جو ریجن تھے وہ ان ریجنز پہ پاکستان، الٹیمیٹلی پاکستان بنایا گیا. تو یہ تھا قیام مسلم لیگ، مسلم ریاست کا قیام تھا یہ اس میں. ٹھیک ہے، تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پھر اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، الہ آباد ایڈریس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930 سے شروع ہوئی 1932 تک. اور اس میں کیا تھا کہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہیلڈ ان لنڈن میں یہ 3 کانفرنس ہوئی تھی. اور ان کانفرنس میں سوری، شاید مجھے کھانسی آ گئی تھی، لیکن میں نے ویڈیو کو اسٹاپ نہیں کیا. اس کے لیے میں تمام آپ سے سوری کرتا ہوں. یہ بھی آواز، اب میں اگر اسے نوائز کو ریڈیوس کروں گا تو ٹائم لگ جائے گا. چلو بس یہ ویڈیو بس لاسٹ کوشچن رہ گئے ہیں، بس اسے کمپلیٹ کرتے ہیں. اب کوشچن نمبر 1 ہے اس میں کہ کوشچن نمبر 1 ہے وین واز دا وار آف انڈیپینڈنس فاٹ، یعنی وار آف انڈیپینڈنس کب لڑی گئی تھی. تو یہ 1857 میں. کریکٹ آپشن بی ہے. ٹھیک ہے. وین واز دا انٹرنیشنل کانگریس فاؤنڈیڈ، انٹرنیشنل کانگریس 1885 میں بنی تھی. ٹھیک ہے، کریکٹ آپشن اس کا بھی بی ہے.
ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 ہے وین واز دا آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈیڈ. آل انڈیا مسلم لیگ کب بنی؟ یہ 1906 میں بنی تھی. ٹھیک ہے. وین واز پاکستان ریزولیوشن پاسڈ 1940. بہت ہی ایزی کوشچن ہے. ٹھیک ہے. اور 5 میں ہے کہ وہ اناؤنسڈ دا ٹرانسفر آف پاور فرام برٹش ٹو پاکستان اینڈ انڈیا. تو یہ لاسٹ جو کہ وائسرائے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن. انہوں نے انڈین ایکٹ انڈیپینڈنس 1947 کی تحت اناؤنس کیا تھا، پارٹیشن پلان دیا تھا انہوں نے. تو یہ کریکٹ آپشن اس میں سی ہوگا. تو اسی کے ساتھ دوستوں میں اجازت چاہوں گا. لاسٹ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میری سی ویڈیوز آئیں تو اس کا آپ تک ٹائملی نوٹیفیکیشن پہنچے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.